السید ریاض حسین رضوی صاحب، جو کہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ سید زادے کی آمد پہ برعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ کیجیے، صلوات سارے دعا ہے خدا بند عالم سب مومنین و مومنات کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں جب بھی عزادار صفِ عزا پہ بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا یقیناً ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عالم محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کی عزت کا صدقہ اللہ آپ کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ آج کی مجلس بابا جی سید محمد ثقلین شاہ صاحب بخاری مرحوم کے برسی کے سلسلہ میں ہے۔ ان کی بلندی درجات کے حوالے سے ہے۔ آپ کو میں دعا کی زحمت دے رہا ہوں، آپ دعا میں شمولیت فرمائیں۔ مالک مرحوم ثقلین شاہ جی کے درجات عالیہ بلند فرمائیں، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے، اور ثقلین شاہ جی کے بیٹوں کو مالک آگے اولاد کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے۔ ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کی ظہور پاک میں میرا اللہ تاجیل فرمائے۔ اب تھوڑے نہیں، بہت کافی ہے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سلوات، لیکن سارے صاحبان بلند آواز سے اجازت ہے جی؟ میں تھوڑی بات کر رہا ہوں۔ صاحبان گرامی قدر، اللہ کی اس کائنات میں مذہب بھی بہت سے ہیں، رہبر بھی بہت سے ہیں۔ کون کس مذہب پہ ہے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، عقیدے مسلط نہیں کیے جاتے۔ بات مذہبوں کی نہیں کر رہا ہوں، بات مجھے رہبروں کی کرنا ہے کہ رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ ہے ہی۔ مہربانی سر، آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ میں یہ لفظ دوبارہ کہہ رہا ہوں تاکہ سارے بھائی متوجہ ہو جائیں کہ رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ، آپ متوجہ ہیں؟
میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا عزاداروں پہ ہے، کسی اور مذہب پہ نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی دوسرے مذہبوں پہ تنقید کرنا چاہ رہا ہوں، نہیں، دوسرے مذہب بھی مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بلکہ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے۔ کیا کہنے ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور سرگودا والوں، بڑا یقیناً اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے رہے تو جس ضیاء الحق کے دور میں شیعوں کو کافر کہا گیا، کمال یہ ہے کہ اسی کی حکومت میں شیعوں کو کافر کہنے والوں کے قبلے کعبوں نے لکھ دیا کہ شیعہ مسلمان ہیں۔ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، بالکل، میں بالکل مطمئن ہو کے بات کر رہا ہوں، میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں شاہ جی ملی یکجہتی کونسل حضور ایک مولویوں کی تنظیم بنی تھی، اور پاکستان کے جید علماء سارے فرقوں کے اس کمیٹی کے ممبر تھے، اس کمیٹی کے عہدیدار تھے۔ منصورہ جماعت اسلامی کا مرکز تھا لاہور میں۔ بیٹا اس کا کوئی والی وارث ہے یار؟ ساؤنڈ بہتر نہیں ہے۔ منصورہ میں، میری طرف دیکھیں، جب تک وہ نہیں آتے بات میں کر رہا ہوں، جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ میں ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں مختلف مسلکوں کے علماء نے یہ لکھ دیا کہ شیعہ مسلمان۔ میں نے تب بھی پوچھا تھا، یار ہمیں مسلمان بنانے سے پہلے کلمہ تو پڑھا لیتے۔ آپ کے کیا کہنے، آپ جی ہیں، بڑی کمال حضور ماشاءاللہ دانا سوبر چہرے بیٹھے میں ہیں، اور میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ جو لائٹ کے پیچھے ہیں انہوں نے نہ سبحان اللہ کہنا ہے نہ ماشاءاللہ کہنا ہے، انا للہ پڑھو میں چلا جاؤں، لیکن بس جو لائٹ کے آگے آگے وہی ماشاءاللہ سبحان اللہ کر رہے ہیں، اور پچھلے بھائی اس فائدے میں ہیں کہ ہم تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ مہربانی یا علی، بہت شکریہ سر، زندہ و سلامت رہے آپ۔ ہمیں دوبارہ کسی نے کلمہ پڑھنے کا نہیں کہا، پہلے تو ہم نے کافر کہا، پھر انہیں مسلمان بنا لیا۔ ہم نے نہ مرشد بدلے، نہ عقیدہ بدلا، نہ مذہب بدلا، زندگی پہلے بھی یا علی مدد تھی، زندگی پھر بھی یا علی مدد رہی، پہچان ہماری پہلے بھی یا علی مدد تھی، بلکہ اگر آپ اس لفظ کا لطف لیں، شناختی کارڈ ہمارا پہلے بھی یا علی مدد۔ مہربانی صاحب، ہماری پہچان، اور لوگ، میں نے اکثر یہ بات کہی ہے، ذرا ایکو تھوڑی کم کر لیں، صاف اگر ہو جائے تو اجازت ہے میں بات جاری رکھوں۔ لوگوں نے قدم قدم پہ اپنی قوم کے نئی نسل کے بچوں کو غلط فہمی در غلط فہمی میں ڈالا۔ پہلے کافر کہا شیعوں کو، اور پھر گلیوں میں بینر لگا دیے یا اللہ مدد کے۔ پلاننگ پتہ کیا تھی کہ پہلے تو بچوں کے ذہن میں بٹھاؤ کہ یہ کافر ہوتے ہیں، اور پھر یا علی مدد کے مقابلے میں یا اللہ مدد کا نعرہ دو، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے یہ صرف کافر ہی نہیں ہے، یہ مشرک بھی ہیں، کیونکہ یہ یا علی مدد کہتے ہیں، اصل میں یا اللہ مدد ہے۔ میں نے تب بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، یا اللہ مدد کہنے والوں، خدا کی قسم ہم اللہ کی مدد کے مخالف نہیں ہیں، میری تائید آپ کریں گے، ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں۔
بیٹا آپ جیے. یہ بہت بڑی پلاننگ تھی, یہ بہت بڑا ڈرامہ سید رچایا گیا کہ انہیں یا اللہ مدد کا نعرہ ملک میں اتنا عام کر دو, طلباء و طالبات یونیورسٹیوں میں, مدرسوں میں, پنڈ چک گلی گلی میں یا اللہ مدد, تاکہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ جی ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یا اللہ مدد کے قریب ہے. یہ شیعہ یا علی, اب کیونکہ بحث کا وقت نہیں ہے کہ میں ایاک نعبد کو کلیئر کرتا, وگرنہ جتنا ایاک نعبد عمران خان نے پڑھی ہے. اللہ کرے آپ کیا کہنے, باریکی آپ کمال سمجھتے ہیں, متوجہ ہیں آپ بات. میں لمبی نہیں کرنے چاہتا, اپیل یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں, خدا کی قسم اگر تمہاری نیت ٹھیک ہوتی تو یا اللہ مدد کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم اللہ کو لا ریب سمجھتے ہیں, بے عیب سمجھتے ہیں, اللہ کل شیء قدیر سمجھتے ہیں, ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ سمجھتے ہیں, ہم اللہ کی مدد کی مخالفت کا سوچ ہی نہیں سکتے. لیکن اگر تمہاری نیت ٹھیک ہوتی تو یا اللہ مدد کے بینر کم نہ ہوتے. کیا کہنے سرگودا والو, آپ جیے لیکن مجھے ہمیں وہ بازار, وہ چوک, وہ شہر دکھاؤ جہاں اب بھی یا اللہ مدد کے نعرے لکھے ہوں. ایک وقت تھا جب تم نے گلی گلی میں یا اللہ مدد لکھا, زد میں لکھا تھا, اور پھر یا اللہ مدد کے بینر ختم ہو گئے. میں نے اعلان پوری ذمہ داری سے میں کرنے کا عادی ہوں, میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں, ہم اللہ کی مدد کے منکر یا مخالف نہیں ہیں, لیکن تمہارا یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہنا ہمارے عقیدوں کو اور مضبوط کر گیا کہ تم نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا, حالانکہ نام تمہارے پاس اور بھی تھے. کیا کہنے, مہربانی سر, بہت شکریہ. ہاں نام تو آپ سمجھتے ہیں ناموں کی کمی تھی کیا, اور نام تو تمہارے پاس اور کافی سارے تھے, لیکن ہر نام کو چھوڑ دیا تم نے, اور ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ تیرا یا اللہ مدد کہہ دینا اس بات کی دلیل ہے تم مان گیا ہے کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ نہیں. مہربانی سر, بہت شکریہ آپ جیے. میں اس بات کو پھر ذمہ داری کی فضا میں کر رہا ہوں کہ رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ کسی اور مذہب پہ ہے ہی نہیں. مسلمانوں تمہاری نظر میں ہم ماڑے صحیح. میرے استاد محترم قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل, بھئی یہ پہلا لفظ ہی آپ نے عجیب و غریب اردو میں لکھا ہے, جون سی 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے قرآن لا شریک کتاب ہے یا نہیں, تو اس کا کون اس کی مخالفت کر رہا ہے. کل 4 کتابیں اتری ہیں, 3 پیچھے رہ گئیں, اور آخر پہ آنے والا چھا گیا. ہم آسمانی کتابوں کی مخالفت کا نہیں سوچتے, لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کے مقام پہ رکھا جائے. تورات کا اپنا مقام ہے, زبور کا اپنا مقام ہے, انجیل کا اپنا مقام ہے, لیکن جو مقام اللہ نے قرآن کو دیا وہ باقی کتابوں کو نہیں دیا. کیمرہ موجود ہے, میں کتابیں ہی کہہ رہا ہوں, میں کل ہی سواد لے آئے. جی بہت شکریہ. ہاں تورات کتاب ہے, زبور کتاب ہے, انجیل کتاب ہے, اور قرآن پاک دیکھیں. اور اچھا کمال ماشاءاللہ بڑے لٹریری چہرے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ 4 آسمانی کتابیں ماہ رمضان میں اتری ہیں.
کیونکہ یہ رمضان صرف یہ نہیں ہے کہ امت محمدیہ کے لیے، بلکہ آپ قرآن مجید پڑھ لیں، اسی میں موجود ہے۔ خدا فرماتا ہے کوتبہ علیکم الصیام کما کوتبہ علی الذین من قبلکم۔ خدا فرماتا ہے مومنو روزے تم پہ لکھ دیے گئے ہیں۔ نماز کو اللہ نے ڈائریکٹ فرض کہا، لیکن روزے ڈائریکٹ فرض نہیں کہہ رہا۔ روزوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کوتبہ، روزے تم پہ لکھ دیے گئے۔ لکھا وہاں جاتا ہے جہاں مکر جانے کا ڈر ہو۔ کیا کہنا ہے، مہربانی سے ہاں، لہٰذا نمازوں کے وجوب کی اپنی اہمیت ہے، لیکن روزے اس طرح واجب ہے کہ خدا فرماتا ہے یہ تحریر ہو چکے ہیں، یہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ شاید اسے بھی اندازہ تھا کہ امت مسلمہ روزوں سے بچے گی، لہذا کہا بچنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ چاروں کی چاروں آسمانی کتابیں رمضان ہی میں اتری ہیں، اور چاروں آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے نزول مسلمان سارے مانتے ہیں۔ اس میں تبدیلی یا تحریف وہ بات کی بات ہے، لیکن تورات، زبور اور انجیل کو آسمانی کتابیں سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور علماء لکھتے ہیں کہ نازل بھی ساری رمضان میں ہوئی، لیکن پورے ملک میں کوئی بندہ تورات اترنے کی رمضان میں بات کرتا ہے، زبور اترنے کی بات کرتے ہیں، انجیل اترنے کی بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ تینوں کتابیں بھی رمضان میں اتری ہیں، لیکن کوئی بھی ذکر نہیں کرتا۔ جو بھی ذکر کرتا ہے قرآن ہی کا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب قرآن کا ذکر ہو جائے تو پھر کسی اور ذکر کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ جیو لہذا صاحبان، خیر یہ تو درمیان میں میرے بھائی نے تھوڑی وضاحت کا کہا، میں نے کر دی۔ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کی نظر میں، بیٹا پریشان تو نہیں بیٹھے، لوگوں کی نظر میں ہم شیعہ ماڑے صحیح۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم، نام یقیناً آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، قبلہ خود بھی فاضل دیوبند تھے، ان کے والد میاں سلطان علی وہ بھی فاضل دیوبند تھے۔ یہ دیوبندیوں کا پڑھا لکھا گھرانہ تھا، زیراں زبراں بھی ٹھیک، صرف نحو پہ بھی بڑا عبور تھا۔ ایک جٹ، دوجا دیوبندی، تیسرا مولوی، ہوئے ہوئے ہوئے، لیکن حق زہرا نے مولوی اسماعیل کو شیعہ کر دیا۔ جب مبلغ اعظم قبلہ کے مدرسہ کے دوستوں کو پتہ چلا نا کہ مولوی اسماعیل تو شیعہ ہو گئے، ہوئے ہوئے قیامت تھی ان کے لیے۔ وہ ایک مولوی مل پیا مولانا اسماعیل صاحب تے پنجابی چ پتہ کی آندا ہے، مولوی اسماعیل تو پڑھیا لکھیا بندہ سے تے تو جے مذہب ہی بدلنا سی تے کسی وال مذہب چ جان دو۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں سارے بھائی؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس نے کیا کہا، مولوی اسماعیل اب تو پڑھیا لکھیا سے جے تو مذہب ہی بدلنا سی تے کسے ٹھیک وال مذہب جان دو۔ قبلہ نے کہا شیعوں کو کیا ہے؟ اب ذرا سنیے گا ہمارے بارے میں ان کے خیالات کے، کیا لگا شیعوں کو کیا ہے؟ جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ۔ ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ سارے بھائی متوجہ ہیں جی؟ میں موجود باتیں کرتا ہوں تاکہ عام فہم، کبھی کبھی بھی کوئی بندہ مجلس میں آیا تو اسے پٹھ صدقی سمجھ آ جائے۔ کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوم، اور ہے بھی یہ حقیقت بخدا۔ جب یہ مولوی نا سڑک پہ جا رہے ہوتے نا، مین روڈ پہ، موٹر وے پہ، جی ٹی روڈ پہ، تو روڈوں کے ساتھ جھگیاں ہوتی ہیں، اور کچھ مسکین اپنی جھگی پہ علم لگا کے بیٹھ جائے۔
جواب سارے دیں گے. سید انہیں جھگی سے پرابلم نہیں ہوتی, انہیں پرابلم علم کی ہوتی. پھر دیکھنے والوں کو, اپنے ساتھیوں کو جو گاڑی پھیل لو, کچھ ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں نا, ان سے پتہ کیا کہتے ہیں, یہ جھگی پہل ہم دیکھ رہے ہو, شیعہ انجے دے ہی ہوندے نے, ماڑے غریبڑے مسکین, اسی طرح کے شیعہ ہوتے ہیں. اور جب یہی مولوی اسلام آباد میں کسی حکومتی پلیٹ فارم سے تقریر کر رہا ہو, پھر پتہ کیا کہتا ہے, سب اولاد آدم میں سب کی عزت کرنی چاہیے. روڈ پہ کہہ رہا تھا ماڑے مسکین شیعہ ہوتے ہیں, ماڑیاں ذاتاں شیعہ. میری ان مولوی قبلہ صاحبان سے اپیل ہے کہ اپنے مسلک کے اپنے سے بہتر دانشوروں کو بٹھا کے پوچھ لو, کیا یہ قرآن مجید میں نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ دین الہیہ کی, اور 950 سال کے بعد قرآن کہہ رہا ہے, تفسیریں کہہ رہی ہیں, حضرت نوح تھک گیا اور بالآخر نبی نے بد دعا کر دی, اور یہ لفظ کہہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین, یا اللہ برباد کر دے ان کافروں کو, ان کی نسلوں میں بھی اب مسلمان کوئی نہیں. میں تیرا نبی تھک گیا ہوں اللہ, 950 سال میں تیری باتیں کرتا رہا لیکن کوئی مان ہی نہیں رہا. اب خدا نے کیا کہا, نوح کشتی بنا, میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں اب بچیں گے وہ جو تیری کشتی پہ چڑھیں گے, بچیں گے وہ. ساریاں ماڑیاں قومہ شیعہ رکھو مولویوں کے سروں پہ قرآن. 950 سال کے بعد نوح نے کشتی بنائی, اور کشتی نوح پہ چند بندے چڑھے اور بھی میلیاں کپڑے آلے. کیا کہنے, آپ جیے. مہربانی سر. متوجہ ہے سرکارہ. لیکن اس مولوی نے نا, مولانا اسماعیل صاحب قبلہ کو پہلا فقرہ یہ کہا, جنیاں ماڑیاں قوم شیعہ قبلہ ابھی جواب دینا ہی چاہ رہے تو اس نے دوسرا اٹیک کیا. کیا لگا یار اسماعیل تو ساڑا کلاس فیلو ہے, تو شیعہ ہو گئے ہیں, ویسے کوئی شیعہ مذہب تے نہیں نا, جن نے نچن گاؤن والے گلوکار یہ بھی چوکھے شیعہ. مولوی اسماعیل صاحب فرماتے ہیں مولوی جی میں نے یاد آیا, میں ایک نچن گاؤن والے نے پوچھا تسی چوکھے شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس نے کہا مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جیا ہی لگ گیا. کیا کہنے, کوئی تو لطف لے. مہربانی بیٹا, مہربانی سے سارے جواب دیں گے آپ. بہت شکریہ. دیکھو میں کوئی بیٹھک میں بیٹھ کے باتیں نہیں کر رہا, میں کوئی ڈرائنگ روم میں بھائی جی بول رہا ہوں, کیمرہ موجود ہے, مائک پہ بات کر رہا ہوں, اسپیکر پہ ساؤنڈ پہ بات کر رہا ہوں. لہذا مجھے چلو میں اہم نہ صحیح, جہاں میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں نا یہ جگہ بہت اہم ہے. اس جگہ کی اہمیت کا مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. لہذا اس جگہ پہ بیٹھ کے وہ بات کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ بندے کو بعد میں معذرت کرنی پڑ جائے. لہذا میں ساؤنڈ پہ پبلک میں کہہ رہا ہوں, رہبروں کے معاملہ میں بار بار اہمی دہرا رہا ہوں, جو کرم اللہ کا شیعوں پہ, باقی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمیں اچھے لگتے ہیں. ختم نبوت کی 4 دیواری میں ہماری حیثیت ایک برادری کی حیثیت ہے. مسلمان برادریوں میں بڑے بھی ہوتے ہیں, چھوٹے بھی ہوتے ہیں. آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں, لیکن تیرا چھوٹا بھائی ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے کسی اور مسلک پہ ہے ہی نہیں. آپ دھیان نہیں دیں گے مجھے دکھ ہوگا. یہ تھوڑا کرم ہے اللہ کا کہ دنیا جنہیں مرشد مانتی ہے ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے, ان کی نماز نہیں ہوتی. کیا کہنے. مہربانی سر خدا کی قسم ذمہ دار مجمع میرے سامنے ہے.
ان مسلمانوں کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے. ویسے انہیں جہاں بھی موقع ملے سعودیہ سے لے کے یہاں تک پتہ کہتے کیا؟ سنی یا نبی کرتے رہتے ہیں، شیعہ یا علی کرتے ہیں. اللہ کے قریب ہم ہیں، لیکن اس وقت مجھے اللہ کے ان قریبیوں پہ ترس آتا ہے کہ جب اللہ کی عبادت نماز پڑھتے ہوئے سلام پھیرتے ہیں اور سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کے ترلے لیتے ہیں، اللہم صلی علی. نہیں سارے بندے دھیان نہیں دے سکتے. اوہ اللہ کے قریبیوں، اللہ کی عبادت ہے، اللہ تک رہو. لیکن کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. نہیں، میں بھائیوں والا درود پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ہاں مجھے وہی پڑھنا ہے نا اس وقت، میں وہی پڑھ رہا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے کہ جناب جب اللہ آپ سے بہت قریب ہے اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں تو پھر اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی پرائیویٹ عبادت نماز ہے. اللہ کی ذاتی عبادت نماز ہے. ہر مسلک نیت یہی کرتا ہے، واجب قربتاً اللہ. تو اللہ کی نماز اللہ تک رکھو، لیکن آپ پھر اسی اللہ کے آگے منتیں کرتے ہیں، اللہم صلی علی، پلیز اللہ صلی علی محمد، جیسے وہ پڑھتے ہیں وا علی آل محمد، اور اس کے بعد خود ہی آگے پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم. علی دو دفعہ وہ پڑھتے ہیں، علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا ماشاءاللہ. سارے مجمع کو یاد، حمید مجید. اللہ درود بھیج اوپر محمد کی اور ان کی. اے اللہ والو، یہ اللہ کی نماز میں آل محمد کہاں سے آیا؟ مہربانی جی، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. اور آگے آپ کہہ رہے ہیں کما صلیتا. یہ بسم اللہ سید آ جائیں. میرے بات پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جی بابا جی سید مشتاق حسین شاہ جی، بخاری آف جھنگ جی. آخری دنیا کا بڑا نام ہے جی. میں جھنگ آکھاں سرگودا آکھاں؟ بندے لاہور رہ کے کراچی دے بنے ہوندے ہیں. اعلان تو وہ کدھر گئے حافظ مشتاق شاہ پیر کا اعلان میں کر. اعلان کرتے آپ ہیں، ناظم آپ ہیں ممبر کے، لیکن میرے اتنے محترم ہیں، اتنے پیارے، ہم بہت کم ملتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے اچھی توقعات رکھتے ہیں. میرے بھائی ہیں، پھر سید بھی ہیں، برادری بھی ہیں، لہذا میں شاہ جی کا اعلان کر رہا ہوں. سرگودے میں بات کر رہا ہوں، بڑے جینیس آپ لوگ ہیں. آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ذاکر مولوی جب ممبر پہ ہوتے ہیں تو یہ تو دوسرے کو لفٹ ہی نہیں کراتے، اپنی بات ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور ریاض رضوی نے تقریر چھوڑ دی اور مشتاق شاہ جی کا اعلان کر رہے ہیں. مولانا علامہ صاحب علامے تو اپنی بات کرتے ہیں، یہ تقریر چھوڑ کے ذاکر صاحب کا اعلان مولوی تو نہیں کرتے. نہیں کرتے، واقعی آپ ٹھیک کہتے ہیں، نہیں کرتے. میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. اللہ کرے مجمع سمجھ جائے. اور سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. چلو سارے نام ہی سمجھو تو خیر ہے. لہذا میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، میرے بعد مشتاق شاہ صاحب پڑھیں گے. حیران نہ ہو کہ شاہ جی بار بار اعلان کیوں کر رہے ہیں، ان پہ احسان نہیں ہو رہا. مسلک اہل بیت کی مجبوری ہے، مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. کیا کہنے. بہت اچھا، بہت شکریہ. جواب دیجئے گا نعرے کا، سارے جواب دیں گے. مہربانی سے آپ جی ہیں بچوں سمیت.
سلامت رہیں. بہت شکریہ, آپ کی محبت ہے. میں وہ شاہ جی وہ درود ابراہیمی پڑھ رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے, کما صلیت, بولے میرے ساتھ یار. اللہ, اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا. آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیج. جنگ سرگودا سرحدیں ملتی ہیں. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا, اور ڈیرے دار اسے ہی کہتے ہیں جس کے ڈیرے سے مہمان بھوکا نہ جائے. اور ایک بات آپ بھی یاد رکھیں, ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے, مہمان کو لنگر ملتا رہے دیواریں کچی ہی کیوں نہ ہو. ہاں یہی آداب ہے, یہی آداب ہے. اور خدا کی قسم آپ اپنی مرضی کے دانشوروں سے پوچھ لو کہ ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا مہمان نواز تھا کہ انسانی شکل میں فرشتے ابراہیم کے پاس آ گئے تو ابراہیم انہوں نے لنگر بھی پکا کے بیٹھ گئے. فرشتوں کے سامنے کھانا رکھ کے, بکرا بھون کے, ابراہیم کہتے ہیں کھاؤ. انہوں نے کہا ہمیں تو بھوک ہی نہیں لگتی. اس نے کہا تسی کون؟ انہوں نے کہا جی ہم میں ملک نہیں آکھدا کیونکہ سرگودہ ہے. اور کون ہو بھائی؟ کہا جی ہم تو فرشتے ہیں اور انسانی شکل میں اللہ نے آپ کے پاس بھیجا. بہت بڑا نبی ہے. فرشتے بشری شکل میں آئے, ابراہیم نہیں پہچان سکا. لوگوں کو کب سمجھ آئے گی؟ دروازہ سیدہ پہ جبرائیل نے کہا میں درزی ہوں. سیدہ نے کہا جبرائیل ہو. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. آپ جیئے. بہت شکریہ بہت شکریہ. سارے جواب دیں گے, آخریات بھی تک جواب دیں گے. تو ابراہیم, شیعہ سنی بھائی سن رہے ہوتے ہیں, ابراہیم ڈیرے دار سے مراد ہے مہمان نواز نبی تھے. آپ چپ رہیں پھر بھی میں سچ کہہ رہا ہوں, آپ بول پڑھیں پھر بھی یہ صحیح ہے کہ ابراہیم کما صلیت اللہ ابراہیم و اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا. ابراہیم کے یار بڑے تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. کیا کہنا ہے آپ جیئے جی. وقت بالکل تمام ہو گیا. بابا جی جب آ گیا تو اس کا مطلب ہے وقت تمام ہی ہے. ہمارے اس ملک پاکستان میں ایک نئی بات ہوئی ہے, میرا خیال آپ کے ذہنوں میں وہ ہونی چاہیے کہ سابقہ حکومت نے جو بچوں کے اسکولوں کا سلیبس بدلا ہے, اس سلیبس میں سے اہل بیت کو, پنجتن کو نکال دیا گیا. یہ جاتے جاتے خان صاحب بڑا تحفہ دے گئے کہ اس سلیبس میں جنگ بدر لکھی ہے لیکن علی کا کردار نہیں لکھا. جنگ احد لکھی ہے, علی کو شامل نہیں کیا گیا. جنگ خندق میں پتہ کیا لکھتے ہیں؟ بجلیاں کڑکیں, سرخ آندھیاں چلی, مشرق میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. اور کیوں نہیں بتاتے؟ اس آندھی کا نام علی تھا. آپ جی ہیں, آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہے. آپ دیکھیں روٹین کے کون سے واقعات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں نہیں ہیں, لیکن کبھی کبھی جو آپ کے ساتھ اس ملک میں ہو رہا ہے اسے بھی سنا کریں. ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں کہ جس کا جو جی چاہے وہ کر دے. اچھا حد ہو گئی ہے, جنگ خیبر نصاب میں شامل کی گئی ہے. جنگ خیبر لکھ دیا گیا, جنگ خیبر موجود ہے, لکھی گئی ہے, لیکن علی اس میں بھی نہیں ہے. اور نصاب پرور مسلمانوں, یہ کون سا خیبر ہے جہاں علی نہیں ہے؟
لہٰذا اگر میرا خاموش مجمع مجھے اجازت دے تو آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں حکومتوں تک اپنی آواز پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس سلیبس پہ نظر ثانی نہ کی گئی، شیعہ قیادتیں بالکل متفق ہیں اس بات پہ کہ جناب اس سلیبس کو ہم مسترد کر رہے ہیں، اہل بیت کے بغیر ہمیں سلیبس بچوں کے لیے قبول نہیں ہے، لیکن اگر سلیبس کو بہتر نہ کیا گیا پھر ہماری مجبوری ہے، ہمیں مجلسوں کو سلیبس بنانا پڑے گا، ہمیں اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا وہ احد میں گانے گانے والی کس کی ماں تھی۔ متوجہ ہے سرکار آپ؟ اور صاحبان گرامی قدر، اچھے ایک اور کمال پہلو جو میں چاہتا ہوں کہ وہ، بلکہ میں پورے ملک میں یہ بات کر رہا ہوں، 57 اسلامی ملک ہیں، 57 سمجھ دیو، میں نے تینجے لگے میں امریکی بندیاں نال گلاں کر رہا ہوں، اور 57 اسلامی ملکوں میں جب حضور کا نام لکھا جاتا ہے آپ گواہی دیں گے، سب میں یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سعودی عرب جیسے ملک میں بھی یہی ہے، اور آپ کے ملک پاکستان میں بھی سرکار یہی تھا نا۔ میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا کہ آپ پریشان او پتر میرے حل دیکھو وہ یا علی مدد نہیں آپ بالکل بوجھا اکھائیں جیمیں نے میں نو دیکھ رہے ہو، بالکل ڈائریکٹ آپ دیکھ رہے، لیکن یہ میرا بیٹا ہے مولائی، یہ بالکل فرنٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ شروع سے یہی پرابلم ہے، بندے پہلے نمبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، تقاضے پورے نہیں کرتے۔ بیٹا ہمت سے کام لے، ہمت سے کام لو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، صرف آپ سے، اور میں کسی نے کچھ نہیں آکھے۔ مہربانی سر، کیمرہ موجود ہے جی، ہمیں گفتگو اپنی پہ بالکل یقین ہے اور میں اعتماد سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا، ہمارے ملک پاکستان میں بھی حضور کے نام کے ساتھ یہی لکھا جاتا ہے نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں، ہمارے ہاں کچھ بندوں کو مولوی کہوں تو بندے روٹ جاتے ہیں تو بندوں کہہ لیتا ہوں، کچھ مولویوں کو جلدی ہوتی تھی نا تو وہ علیہ تک نہیں پہنچنا چاہتے تھے تو پتہ کیا کہتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن تحریر بابا جی جہاں بھی ہوتی ہے وہاں یہی لکھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سابقہ حکومت نے جو سلیبس بدلے اس میں ایک بہت بڑا کام یہ بھی کر دی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ درود میں حضور کے صحابہ کو بھی شامل کیا گیا۔ ہمیں صحابہ سے پرابلم نہیں ہے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ شاید انہیں خدا واسطے کا بہر ہے۔ میں ممبر پہ، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بول رہا ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ہمیں صحابہ، رسول اللہ کے پیارے صحابہ سے ہمیں محبت ہے، ہمیں پیار ہے، ہم عزت، اور میں صرف عزت کرتے روٹین میں نہیں کہہ رہا ہوں، سرگودہ والو جتنی عزت صحابہ رسول کی شیعہ قوم نے کی ہے، شیعہ مذہب نے کی ہے، کوئی فرقہ نہیں کر سکا۔ جو سچ ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، میری قوم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں لڑے، ہم نے صحابہ کے نام پہ لڑائیاں بھی نہیں لڑی، کیونکہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے صحابہ لڑائیوں کو خود بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے، صحابہ نے امن کی بات کی۔ لہٰذا میں مجمع کی مجھے تائید چاہیے، آپ پیچھے رہیں گے بات کا وزن ختم ہو جائے گا۔ جتنی عزت صحابہ کی شیعوں نے کی ہے کوئی مسلک کر ہی نہیں سکا، اور میں زندہ دلیل دے رہا ہوں، یہ دلیل ہے عزت صحابہ کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر، ہم نے زندگی کے کسی موڑ پہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہا، میری تائید کرو بیٹا۔ بلکہ میرا خیال ہے مشتاق شاہ جی 2 سال پہلے دوسرا محرم گزرا ہے کراچی میں،
مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جلوس ریلی نکلی تھی یزید کی حمایت میں، اگر آپ کو یاد ہے، آپ کا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، اور بینر اٹھایا ہوا تھا بہت بڑا سیدنا حضرت امیر یزید رضی اللہ تعالی عنہ. مطلب یہ پاکستان میں کراچی کی میں بات کر رہا ہوں. جی نہیں، وہ سارا نیٹ ورک تو موجود ہے، لیکن جو ریلی یزید کی حمایت میں باقاعدہ سڑکوں پہ آئی وہ کراچی سے تھی. پنجاب میں بھی جراثیم موجود ہے. سیدنا مجھے تو ایک یہ سمجھ نہیں آ رہی، میں ان علماء کرام سے ایک مشورہ انہیں دے رہا ہوں کہ اسلام آباد جیسے مرکزی شہر میں اکٹھے ہو جاؤ یا لاہور میں، سارے اپنے فرقے کے علماء اکٹھے کر کے نا ہمیں ایک ہی دفعہ فہرست بنا کے دے دو کہ جی ان کی تم نے عزت کرنی ہے. ہم تیرے چھوٹے بھائی ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں ہم کوشش کریں گے. ہون بھی سواد میں ہی لیا ہے. ہم کوشش کریں گے، لیکن ایک دفعہ بس حتمی لسٹ دے دو کہ جی ان کی آپ نے شیعوں نے عزت کرنی ہے. فہرست ایک ہی دفعہ دو، ہم عزت کرنا شروع کرتے ہیں. تسی تریجے مہینے بندہ بدل لیندے ہو. کہاں ہو یار؟ اور سرگودا والو سار اٹھا کے میری بات پہ دھیان دو. تمہارا تو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ تم نے بندہ ہی نہیں بدلا. پہلے بڑے وی آئی پی صحابہ کو سیدنا کہتے تھے، اب تم نے یزید کو بھی سیدنا. بابا جی اگر آپ پلیز اجازت دیں، میں ہمیں سیدنا سمجھا نہ دوں. یہ سیدنا کیا یہ میں مثال سے سمجھاؤں گا. یہ بالکل حافظ صاحب ایسے ہی ہے جیسے ہندوستان کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب. دیکھو میں کتنے ادب سے نام لیا. نریندر مودی صاحب مسلمان ہو جائیں، او دا جے پروگرام ہے بھی تو توانو چپ ویک کہ اس پیچھے ہو جائے. اور میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں یار، اس نے کہاں ہونا ہے. نریندر مودی ہندو وزیر اعظم سیدنا میں سمجھا رہا ہوں مسلمان ہو جائے اور کہے کہ جی میرا پیارا ملک ہمسایہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، اور میں نے واگا بارڈر کے تھرو بائی روڈ لاہور آنا ہے، اور لاہور کے بعد میں اسلام آباد جاؤں گا، اور پھر پاکستان پورے کا میں نے وہ وزٹ کرنا ہے. میں کیونکہ مسلمان ہو چکا ہوں، واگا بارڈر کے تھرو اس کا پروگرام بنے. بات تھوڑی گہری ہے، اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں. اور میرا ایمان ہے آپ نے نہیں سمجھنا تو وزیرستان والوں نے سمجھنا، آپ ہی سمجھتے ہیں. نریندر مودی صاحب واگا بارڈر پہ پہنچے اور لاہور کے مولوی بینر لے کے استقبالیہ کھڑے ہو جائیں، سیدنا نریندر مودی صاحب آ رہے ہیں. کیا کہنے آپ جیے اور پچھلے بھائیوں تک متوجہ ہو جاؤ. اور جب مولوی سیدنا نریندر مودی کے بینر اٹھائیں گے اب بات مزید گہری ہے، اور پورے لاہور کے مولویوں میں سے کوئی بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا. بہت شکریہ. ایک تو میں سمجھ نہیں آئی، میں مطلب پیر جی تسی کو رہنمائی کر دو، یہ بندے سید ہی کیوں بناتے ہیں؟ وہ ذاتیں اور تھوڑی نے برادری ہیں، کسے نو لکھو پڑھا چونا. ورکو نہ ملکو نہ چیمیو نہ چٹھیو نہ، جسے سیدنا اس کا مطلب ہے تیرے مولوی کے اندر میں یہی بات ہے کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی ہے. کیا کہنے آپ جیے. بہت شکریہ. ہم صحابہ کبار کے مخالف نہیں ہیں، لیکن یہ جو جناب نے اچھا ہوتے اللہ نے عمران خان دا 1.5 سال ویلے نال پیچھا لے لے، یہ درود سارا یہ سلیکٹ چھڑنا سی آلہ ہی اصحابہ ہی و ازواجہ ہی و سورہ ہی، رک گیا یہیں پہ. میں ایک مسلمانوں کے بچوں سے بس مصاحب میں نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، بھائی کو ممبر دوں. یہی آخری بات میں مجلس کے حوالے سے آج کر رہا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو میں مسلمانوں کے نئی نسل کے بچوں سے جو یونیورسٹیوں میں ہیں، کالجوں میں ہیں، میں ان بچوں سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں.
بیٹا میں سید ریاض حسین رضوی شیعہ خطیب شیعہ نمائندگی کرتے ہوئے یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ تم ہی کل کے ایم پی اے بنو گے، کل کے ایم این ایز بنو گے، تم ہی جج ہوگے، جسٹس ہوگے، چیف جسٹس بنو گے۔ بیٹا تاریخ اسلام اچھی طرح پڑھ لو، تاریخ اسلام میں وہ عظمتوں والے لوگ بھی مل جاتے ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ بیٹا تاریخ اسلام میں وہ نام ابھی تک موجود ہے اور بڑی عزت کے ساتھ لیے جاتے ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فرض پڑھانے کی بجائے، اچھا 7 چک دا سواد بڑا جے بندے ستے بھی پہنے داد بھی دے جائے، کیا کہنے یار، اور رحم کرو، اور سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہے۔ مجلسوں میں نیند پوری نہ کرنے بیٹھا کرو، تھوڑی ہمت کرو یار، اپنے آپ کو 2-4 جھٹکے۔ اچھا میں سوچتا ہوں کہ بیٹھ کے سونا رسک ہے، رسک ہے یار بیٹھ کے سونا، لیکن بندے لے جاتے ہیں رسک، حالانکہ ڈر ہوتا ہے سجے کھبے بندہ گر سکتا ہے، لیکن مجلس میں مومن بے دھڑک سوتے ہیں جنہ دی مجلس ہے وہ ڈگن نہیں دیں دے۔ کیا کہنے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بس بات مجھے کلوز کرنا ہے۔ فجر کے 2 فرضوں کی جگہ 4 پڑھائے، 4 پڑھا کے بھی پھر نمازیوں سے پوچھا یہ موڈ ہوئے تو اور پڑھائیے۔ دیکھو میں کوئی بابا جی میں کوئی تصور یا خیال پیش کر رہا ہوں، یہ موجود ہے، یہ ریکارڈ پہ، بلکہ مجھے اگر اب اجازت دیں یہ سینہ بسینہ باتیں بزرگوں کی نسلوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ ہمارے ایک شیعہ عالم گزرے ہیں لکھنؤ کے، علامہ سید علی نقی، عرف انہیں کہا جاتا تھا نقن صاحب قبلہ، آپ نے نام شاید سنا ہو، پاکستان میں آیا کرتے تھے مجلسوں کے لیے۔ موچی دروازہ میں بابا جی ایک جلسہ تھا، مشترکہ جلسہ تھا مسلمانوں کا، شیعہ سنیوں کا، اور اس جلسے کا اس میں شیعہ سنی دانشور بلائے گئے تھے۔ موضوع جلسے کا یہ تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اگر کربلا، بات بڑی سننے والی ہے اور بندے کو پھر اپنے مذہب پہ فخر ہوتا ہے، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ بڑے بڑے دانشور پاکستان کے اکٹھے تھے، بہت لمبی چوڑی تقریریں ہوتی رہیں، آخری خطاب جو ہے وہ نقن صاحب نے کرنا تھا، علامہ سید علی نقی صاحب، اور مغرب کی اذان پہ جلسہ ختم ہو جانا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مغرب کی اذان میں 2 منٹ رہتے تھے اور ناظم ممبر نے اعلان کیا کہ جی ہم بڑی معذرت چاہتے ہیں، مین خطاب نقن صاحب کا تھا، لیکن پاکستانی دانشوروں نے تقریریں اتنی لمبی کی کہ نقن صاحب کے لیے صرف 2 منٹ بچے ہیں، اور 2 منٹ کے بعد سید متوجہ سارے بھائی، آپ میں منت کر رہا ہوں کہ اس باریکی کا آپ کیا لطف لیں گے، میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ آپ قدر کرتے ہیں بات کی۔ اس نے کہا 2 منٹ اذان مغرب میں، اور مین خطاب جن مہمانوں کا تھا ہم انہیں بلا رہے ہیں کہ قبلہ آپ تشریف لائیں، اب 2 منٹ میں آپ نے تقریر مکمل کرنی ہے۔ موضوع کیا تھا؟ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ نقن صاحب مائک پہ آئے اور منٹ 2 بھی پورے نہیں لیے، جلسہ ختم ہو گیا، کہنے لگے اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے بدھ کو پڑھائے جائے۔ کیا کہنے آپ جیئے، بہت شکریہ، آپ زندہ و سلامت رہے، بہت شکریہ۔ بات میں نے کلوز کر دی۔ مسلمانوں کی نئی نسل کے پڑھے لکھے بچوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹا جس شریعت اسلامیہ میں تمہارے مذہب میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ جمعہ بدھ کو ہو رہا ہے، فرض 2 کی جگہ ایک ٹیچر پہ آ کے بچیاں نو دینیات دا ٹیچر، بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایک بچے ہاتھ کھلا کیتا، اس آ کہا سر جی میں کل پڑھی یہ ہو گئی۔ تو جہاں اتنی گنجائش بیٹا موجود ہے وہاں آپ کبھی درود میں باب آدم کو بھی راضی کر لیں، ابراہیمی پہ پڑھے جا رہے ہو، ہون ہی لطف میں ہی لے ہے،
اوے حضرت آدم کوئی معمولی نام ہے؟ ذمہ دار مجمع باتیں کچھ نامانوس ہوتی ہیں، کانوں نے سنی نہیں ہوتی اور بندے پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اگلی باریکی کا لطف آپ دھیان نہیں دیں گے تو مجھے افسوس ہونا ہے. آدم صرف نبی پہلا نہیں اور پہلا خلیفہ آدم ہے. تمہیں نمبر لگانے کے بڑے شوق ہیں. خلافتوں میں پہلا خلیفہ. ہاں ماشاءاللہ سید زادے نے تلاوت کر دی وہ آیت، انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ وہ خلیفہ ہے جو پہلا بھی ہے اور ذکر بھی قرآن میں ہے. یہ جدوں تھی ساڑھے تے پرچہ نہ ہوئے تو انہوں بھی سواد نہیں ہوتا. خدا دا نا جے سمجھ لیا کرو یار. اے اللہ کے نزدیک خلافتیں 4 ہیں. میں شیعہ خطیب شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں اور کیمرے کے سامنے ساؤنڈ پہ کہہ رہا ہوں، لیکن تمہیں ترتیب کی سمجھ ہی نہیں آئی. اللہ کے نزدیک پہلا خلیفہ آدم ہے. پہلا خلیفہ آدم نبی ہے، دوسرا خلیفہ داؤد نبی ہے، تیسرا خلیفہ ہارون نبی ہے، چوتھا خلیفہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے. مہربانی سر، مہربانی سر، بہت شکریہ. جیو مہربانی سر. یہی بالکل تقریر کا اینڈ. سرکار اختتامی مراحل، اتمامی گفتگو. پڑھو درود حضرت آدم پہ. اللہ کرے کوئی بارش وارش ہو جائے تو فجر ٹھنڈے ماحول وچ پڑھی جائے تو پھر باب آدم نو راضی کرو. پھر درود اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم. اور مسلمانوں بنا بنایا درود میں تمہیں دے رہا ہوں. پڑھو درود حضرت آدم پہ اور آدم کی آل پہ. وضاحت میں نے نہیں کرنی، وضاحت نہیں کرنی. ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے. بات گہری ہے، بات گہری ہے. فضائل پہ گفتگو تمام کر رہا ہوں. مالک بابا ثقلین شاہ جی کے درجات عالیہ بلند فرمائے. مالک انہیں شفاعت آل نبی نصیب فرمائے. فضائل میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. برسی کی مجلس ہے، اشارے ثواب کا پروگرام ہے. میرے بعد سید مشتاق شاہ جی کا خطاب ہے. میں بالکل آخری لفظوں سے قریب آ گیا اور اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں، میں نے وضاحت نہیں کرنی، یہ آپ ہی سمجھنا. جی ہاں ہاتھ جوڑے جو سمجھ آ گئی ہے. مہربانی. اوہ ہو خدا، میں مطمئن ہوا. میں تو یہ ہماری مولویوں ذاکروں کے پاس ایک مجبوری ہوتی ہے، وگرنہ میں مطمئن ہوں خدا کی قسم کہ آپ کمال سمجھیں گے. اور پڑھو آل آدم پہ درود. کسی میں مجال ہی نہیں ہے. تیرا مولوی تجھے کھا جائے گا، وہ کہے گا آل آدم پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. یہی تو ہم سمجھاتے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے.